حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حتیم کعبہ میں تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ جب میں سو گیا تو میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میری آنکھوں میں سرما ڈلا ہوا ہے، حالانکہ میں سرما ڈال کے نہیں سویا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، ڈلا ہوا ہے، سر میں تیل بھی پڑا ہوا ہے، حسن و جمال کا اضافہ ہو چکا ہے۔ میں حیران رہ گیا، نہ میں سرما ڈالا ہے، نہ میں نے تیل لگایا ہے، نہ میں کنگھی کی ہے، نہ میں کوئی اس طرح کا یعنی کیا ہے تو یعنی کنگھی وغیرہ، تیل لگانا، سرما ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ کیا وجہ، اپنے آپ سرما بھی ڈال دیا گیا، تیل بھی لگا دیا گیا، حسن و جمال میں بھی اضافہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے سخت حیرت ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کہن کے پاس میرے والد صاحب لے کر گئے اور جا کر کہا کہ یہ ہمارا بچہ یہ سویا ہے حرم پاک میں حتیم کعبہ میں، تو یہ تبدیلی آ چکی ہے کہ سرما بھی ڈلا ہوا ہے، تیل بھی لگا ہوا ہے، تو بڑی یہ کیا وجہ ہے؟ حسن جمال میں بھی اضافہ ہے اپنے آپ ہی۔ انہوں نے فرمایا یہ اشارہ ہے اس طرف، اس نوجوان کی شادی کی جائے، اس نوجوان کی شادی کر دو۔ شادی ہوئی، ایک بیوی سے شادی ہوئی، اس کے بعد دوسری بیوی سے شادی ہوئی، جس دوسری بیوی کے ساتھ شادی ہوئی اس کا نام تھا فاطمہ۔ تو فاطمہ سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو والد گرامی ہے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے جسم پاک سے خوشبو مہکا کرتی تھی۔ یہ کیوں خوشبو مہکتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی برکت کی وجہ سے ان کے جسم میں خوشبو پیدا ہوتی تھی، ان کا جسم مہکا 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 رہتا تھا۔ جب کاٹ پڑ جاتا تھا تو لوگ عبد المطلب کو ہاتھ ان کا پکڑ کے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے، یا اللہ ببرکت نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور کی برکت سے جو ان کے جسم میں چمکتا ہے، ان کی پیشانی میں چمکتا ہے، یا اللہ اس نور کی برکت سے باران رحمت نازل فرما۔ دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرما دیتا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم الشان واقعہ یہ ہے، ابرہ بادشاہ اس زمانے کے اندر سپر پاور طاقت تھی، تو ابرہ بادشاہ نے خانہ کعبہ شریف کو گرانے کا ارادہ کیا کہ میں اس گھر کو گرا دوں گا، شہید کر دوں گا۔ وہ اپنے ملک سے چلا، مکہ شریف کے پہر آ کر اس نے پڑاؤ ڈال دیا، فوج ہے، اسلحہ ہے، ہاتھی ہیں، بے شمار سب سامان ہے۔ جس وقت مکہ شریف سے پہر آیا تو اس کے سپاہی جو تھے، فوجی جو تھے، انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹوں کو پکڑ لیا، ان پر قبضہ کر لیا۔ آپ کو اطلاع ہوئی کہ حضور آپ کے اونٹ اب ابرہ بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیے۔ آپ اونٹوں کو چھڑانے کے لیے ابرہ بادشاہ کے پاس پہنچے۔ جب ابرہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو توجہ فرمائیں، ابرہ بادشاہ کے پاس جب پہنچے، ابرہ بادشاہ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال کی مانند، گول ہلال کی مانند ایسے چمک رہا تھا۔ ہلال کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، پہلی
پہلی تاریخ دوسری تاریخ ایسے جو ستارہ ہوتا ہے ایسے وہ باریک سا نوکدار نور مصطفیٰ اس طرح چمکا. ابرا بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, آپ کا استقبال کیا, آپ کو ویلکم کیا اور اس کے بعد آپ کو اپنے پاس بٹھا لیا. کہا کہ بزرگوں کیسے آنا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرے سپاہی نے میرے اونٹوں کو لے لیا ہے, پکڑ لیا ہے, تو قبضہ کر لیا ہے, تو میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. ابرا بادشاہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کی فکر کرتے ہو, نہیں کعبہ کی فکر اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو. میں تو تمہارے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں, تو تمہیں اس کا فکر کوئی نہیں ہے, تو اونٹوں کی فکر ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا فکر اس لیے کرتا ہوں کہ اونٹ میری ایک چیز ہے, وہ میرا مال ہے, اس لیے میں اونٹوں کی فکر کرتا ہوں. کرے گا فکر وہی کعبہ کی جو اس گھر کا مالک ہے, جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے. میں کیوں کعبہ کی فکر کروں بھائی؟ کعبہ جانے, کعبے والا جانے. مال میرا ہے اونٹ, میں اس لیے میں اونٹوں کے لیے آیا ہوں, مجھے میرے اونٹ واپس کرو. تو یہ بک ہے, اس کا نام ہے نشر الطیب. کیا نام ہے بولو؟ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب. اس بک کے مصنف کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی. مولوی اشرف علی صاحب تھانوی یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابرا بادشاہ کے پاس گئے, اس وقت نور مبارک عبد المطلب کی پیشانی میں گول بطول ہلال کے نمودار ہو کر خوب درخشاں ہوا, یہاں تک کہ شعاع اس کی خانہ کعبہ پر پڑی. نور مصطفیٰ کی شعاع خانہ کعبہ پر پڑی. عبد المطلب نے یہ بات دیکھ کر قریش سے کہا پھر چلو, یہ نور اس طرح میری پیشانی میں جو چمکا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لوگ غالب رہیں گے. چنانچہ عبد المطلب چلے گئے ابرا بادشاہ کے پاس. جب اس کے پاس گئے تو اس نے آپ کی پیشانی میں نور گول ہرار کی بانی چمکتے ہوئے دیکھا, اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے بعید کہ عظمت اور محبت نور شریف کی ان کے چہرے سے نمایاں تھی. ان کی نہایت تعظیم کی اور تخت سے اٹھ بیٹھا اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا. اور نور مبارک کی تھی بسبب اس کے یہ ایسی عظمت, بالجملہ ایسی عظمت نور مبارک کی تھی کہ بسبب اس کے بادشاہ ہیبت میں آ جایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی ایسی ہیبت تھی کہ بادشاہ بھی ہیبت میں اور ہیبت میں آ جایا کرتے تھے, یعنی کہ وہ اس تعظیم کرتے تھے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ مولوی اشرف علی صاحب نے یہ روایات لکھی ہے اپنی بک کے اندر. نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سب سے پہلے یہ باب باندھا ہے. پہلی فصل نور محمدی کے بارے میں صفحہ نمبر 6 سے لے کر 29 تک 29 صفحات تک ساری کی ساری روایات نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں. اور یہ کہنا کون ہے؟ دیوبندی مولوی صاحب, دیوبندیوں کی عقابت, بڑے مولوی صاحب. معلوم یہ ہوا اگر کوئی ہمارا درس سنتا ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں سمجھانے کے ہم حقدار ہیں. ہم یہ کہتے ہیں بھائی یا تو مولوی اشرف علی صاحب کو اپنی دماغ سے نکال دو, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور پاک کے بارے میں اتنا کچھ لکھ دیا اور تم کہتے ہو بشر بشر تھے, تم نور مصطفیٰ کے مخالف ہو.
اور وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات احادیث لکھ رہے ہیں، اتنے صفحات پر مشتمل انہوں نے ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے کے واقعات، حالات اور روایات انہوں نے لکھی ہے۔ لہذا یا تو ان کو اپنی جماعت سے نکال دو، تو یا تم خود ہی ان کے کہنے پر تم بھی نور مصطفیٰ کے قہر ہو جاؤ، کہ وہ خود لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک کس کس زمانہ میں